بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایڈوب فوٹوشاپ کی تیسری کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ٹیچر ملک انعام۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے لیئرز کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم اپنا ایک جو ایڈوب فوٹوشاپ کا سب سے اہم ٹول ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ ٹول ہمیں بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے لیے بہت مدد دیتا ہے۔ اس ٹول کا نام ہے لیسو ٹول۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لیسو ٹول آ رہا ہے۔ جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ٹول آ جاتا ہے۔ اس ٹول کے ذریعے ہم اپنی فائل میں موجود تصویر کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔ کس طرح، میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ اپنی تصویر کو زوم کر لیں، اسپیس کا بٹن پریس کریں تو آپ کے پاس ایک ہاتھ آ جائے گا۔ اس ہاتھ کو کلک کیے رکھیں اور جدھر بھی اپنی فائل کو موو کریں گے تو آپ کی فائل اسی طرف موو ہوگی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے سلیکشن شروع کرتے ہیں۔ کلک کریں، کلک کرنے کے بعد اس لائن کو جہاں سے کٹنگ کرنی ہے وہاں تک لے کر جا کر دوبارہ کلک کریں۔ جتنی صفائی سے ہم سلیکشن کریں گے اتنا ہی اچھا ریزلٹ ہمیں ملے گا اور اتنا ہی اچھا ہم بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں۔ فی الحال ہم یہاں سے بالوں میں سے صفائی نہیں کرتے کیونکہ فی الحال ہم لیسو ٹول کا استعمال سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو سکھانے کے لیے میں یہ کام تھوڑا تیزی سے کر رہا ہوں، آپ یہ کام مزید صفائی سے بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی فائل کی سلیکشن کمپلیٹ کر لیں تو ڈبل کلک کریں گے تو ہماری فائل کی سلیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ لیئرز کیا چیز ہوتی ہیں۔ تو جو سلیکشن ہم نے کی ہے، اگر ہم اس کو لیئر بنانا چاہیں تو لیئر بنانے کے لیے ہم Ctrl+J کا بٹن پریس کریں گے۔ Ctrl+J پریس کیا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس ہم نے جو سلیکشن کی تھی اس کی ایک نئی لیئر آ گئی ہے جس کا نام ہے لیئر 1۔ ہم کیا کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ کو اب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بیک گراؤنڈ کو ڈیلیٹ کیا تو ہمارے پاس ٹرانسپیرنٹ سلیکشن آ گئی ہے۔ فی الحال ہم اس کے بالوں میں سے جو کلر ہے اگر اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا اریزر ٹول، جو کہ ربڑ کا کام کرتی ہے، مٹانے کا کام کرتی ہے۔ اس پر رائٹ کلک کریں اور یہاں پر دیکھیں میجک اریزر ٹول۔ یہ میجک اریزر ٹول، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو کلر ایک سا ہو، جہاں تک اس کی رینج ہو، یہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر لائٹ بلیو کلر ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو اس پر کلک کریں تو آپ دیکھیں یہ لائٹ بلیو کلر کو ڈیلیٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم اس کو زوم کرتے ہیں۔ زوم کرنے کے بعد بالوں کے اندر جو ہمارا لائٹ بلیو کلر ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جہاں ہمیں ضرورت ہے وہاں سے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ کام آپ جتنا زیادہ وقت لگا کر کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا، اتنی ہی صفائی سے ہوگا۔ فی الحال جو ہم نے سیکھنا تھا وہ یہ سیکھنا تھا کہ کس طرح اپنی اس لیسو ٹول کے ذریعے سلیکشن کرتے ہیں اور کس طرح اس سلیکشن کو ایک نئی لیئر میں کنورٹ کرتے ہیں۔ اگلی چیز ہم سیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اگر ہم نے کوئی تصویر لگانی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے کمپیوٹر میں آپ کی جو فائل پڑی ہوئی ہے، جو بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں، اس کو آپ فائل میں جا کر اوپن کریں۔ اوپن کرنے کے لیے آپ اس فولڈر میں جائیں جہاں آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے۔ جب ہم اس فائل کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں سے موو ٹول لیتے ہیں۔ موو ٹول لینے کے بعد اس فائل میں جو ہماری صرف ایک ہی لیئر ہے، بیک گراؤنڈ نام کی لیئر ہے، اس پر کلک کرتے ہیں اور کلک دبائے رکھتے ہیں، جس کو پریس اینڈ ہولڈ کہتے ہیں۔ کلک دبائے رکھتے ہیں اور اس بیک گراؤنڈ کو اٹھا کر یہاں لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بیک گراؤنڈ اب ہماری اس فائل میں آ گیا ہے، لیکن اس لیئر کے اوپر آ رہا ہے۔ اس لیئر کے پیچھے بھیجنا ہو تو یہاں سے دیکھیں لیئر 2 کو ہم لیئر 1 کے نیچے بھیج دیتے ہیں تو بیک گراؤنڈ اس کے پیچھے چلا گیا۔ اب اس کو اگر بڑا کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایڈٹ مینیو میں جائیں، ایڈٹ میں جا کر ٹرانسفارم اور ٹرانسفارم پر جا کر
स्केल पर क्लिक करें। स्केल पर क्लिक किया है तो देखें छोटे छोटे नोड हर तरफ ज़ाहिर हो गए हैं। इनको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक बड़ा कर लेते हैं। जब हम इसको बड़ा कर लेते हैं तो डबल क्लिक प्रेस करें तो वो बैकग्राउंड इसमें लग जाएगा। अब हम इस फाइल को अगर सेव करना चाहें तो फाइल में जाकर इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये हमसे नाम मांगेगा। नाम देने के बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे तो ये फाइल महफूज हो जाएगी, इसके पीछे बैकग्राउंड लग जाएगा। इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि लेयर्स क्या होती हैं। तो लेयर्स, अगर हम इस लेयर की कॉपी बनाना चाहें, जो कि हमारा बंदे की तस्वीर है, उसकी कॉपी बनाना चाहें तो उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद वही तरीका जो हमने पीछे पढ़ा था, कंट्रोल और जे प्रेस करें। कंट्रोल और जे प्रेस किया है तो देखें यहाँ पर लेयर 1 की एक कॉपी बन गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा एडिट पे जाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और स्केल पर क्लिक करते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। जब हम इसको छोटा कर लेते हैं तो यहाँ पर आकर इसको ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने के बाद हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि लेयर की ओपेसिटी किस तरह कम की जा सकती है, किस तरह बढ़ाई जा सकती है। तो उसके ज़रिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ओपेसिटी कम कर देते हैं तो ये एक अक्स नुमा तस्वीर बन जाएगी। अब इस फाइल को आप सेव कर लें, महफूज कर लें तो आपकी फ़ाइल तैयार है। फ़िलहाल ये इतनी सफाई से नहीं बनी क्योंकि हमने सिर्फ ये जो लेसो टूल था इसकी सिलेक्शन का तरीक़ाकार पढ़ने के लिए ये सबक किया है। मज़ीद जो हमारे आगे सबक होंगे उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह अपनी फ़ाइल में मज़ीद सफाई लाई जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस ला सकें। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। आपका दोस्त, आपका उस्ताद मलिक नाम। अल्लाह हाफिज़।